المولى ونعم النصير عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين إمام المتقين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم حاضرین گرامی قدر، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے گناہ معاف فرما، حاضرین کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ ایک سید حسین علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ بچہ محمد اجلال اور بچی رباب فاطمہ، نیہا فاطمہ، سید زاہد کاظمی، سید ناصر حسین شاہ صاحب کی نواسی اور سید ضامن حسین شاہ صاحب کی ہمشیرہ، اور برادر اطہر بلتی صاحب کی پھوپھی، اور قبلہ اختر حیدری صاحب، اور بزرگ جعفر صاحب، اور بچہ سید اون علی اور علی مہدی صاحب کی ساس سید دلاور حسین بچہ، سید عباس رضا، ایاز علی صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، اور برادر اصغر علی مرزا صاحب کے جن کا کل جو انتہائی اہم ٹیسٹ ہیں، اللہ ان کو ان میں کامیاب فرمائے اور ان کی بیماری کو دور فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ سید ابرار حسین شاہ صاحب جو ہمارے ہینڈ ورک سے ہیں، ان کی اہلیہ، اور ہمارے برسل سے سید ابرار حسین شاہ صاحب، ان کی زوجہ، اور ایک مومنہ نورین اور ثانیہ زہرا، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور سید ثاقب حسین شاہ صاحب کے والد صاحب کو اللہ شفاء کلی نصیب فرمائے۔ اور آج کی نیاز کا اہتمام جناب محترم و مکرم قبلہ اختر حیدری صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے، اللہ ان کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے ان کی فیملی کے جتنے ممبران ہیں ان کو عمر دراز نصیب فرمائے، اور ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور جن اسٹوڈنٹس نے درخواست دعا کی ہے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اور کچھ مومنین ہیں کہ جو پیپرز کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں،
اللہ جلد از جلد ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور ان کو پیپر مہیا فرمائے، اور سید عباس نے درخواست دعا کی ہے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو مومنین اور مومنات دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لا رہے ہیں، پروردگار ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، قدم قدم پہ اجر جزیل اور جمیل عنایت فرما، اور پروردگار جو حج و زیارت کا قصد رکھتے ہیں ان کی منشا پوری فرما، جہاں ذکر محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی بپا ہے پروردگار اپنی جانب سے اس کی محافظت فرما، ان دلوں کو، ان اداروں کو، ان مقامات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور پروردگار مظلومین کی مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، پروردگار جہاں کہیں مومنین آباد ہیں اور قابض حکمرانوں کے شر میں گرفتار ہیں انہیں ان سے رہائی عطا فرما، پروردگار جو اپنی جستجو میں ہیں اللہ انہیں مذہب حقہ کے راستے ان کے لیے آسان فرمائے اور قرآن و اہل بیت سے متمسک فرمائے، اور ہمیں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات مرحمت فرمائیے۔ حاضرین گرامی قدر، موضوع آپ کے اذہان میں موجود ہے، بس 2 نشستیں باقی ہیں اور مجھے اپنے سبجیکٹ کو کلوز بھی کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ میں آج اپنے جو میرا مقررہ وقت ہے میں وہیں تک ہی جاؤں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ بعد میں ماتم کا پرسہ ہے اور ویک ڈیز بھی ہیں آپ حضرات نے، میں جانتا ہوں تمام کے اوقات کو۔ تو ارشاد پروردگار ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ پروردگار اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کے وجود کے 3 حصوں کی ضمانت لی۔ توجہات میرے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ میں آسان ہوگا اپنے مطلب کو پہنچانا۔ ضمانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے سائن کیا ہے نہ میں اس سے آگے بڑھوں گا اور نہ میں اس سے۔ اللہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے وجود کے 3 حصوں کی ضمانت لے رہا۔ زبان کی ضمانت لی، ہاتھوں کی ضمانت لی، قدموں کی ضمانت لی۔ زبان کی ضمانت لی، فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب اتنا میرا فرما بردار ہے کہ مجھ وحدہ لا شریک کو اتنا اعتبار ہے اپنے حبیب پر کہ میرا حبیب اس وقت تک زبان ہی نہیں کھولتا جب تک وحی الہی نہ ہو جائے۔ انتہائی شکر گزار، یعنی زبان کی ضمانت۔ اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ لڑکھڑانے والی جو چیز ہے، اگر یہ زبان تھوڑی سی ادھر ہو جائے تو کلمہ کفر جاری ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑی دوسری کروٹ میں آ جائے تو کلمہ اسلام جاری ہو جاتا ہے۔ زبان کی ضمانت لی، اور پھر قدموں کی ضمانت لی۔ سورہ قسم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب عجیب بات ہے، میں شروع سلسلہ کچھ اور کرتا ہوں تو شان ابو طالب قرآن کی ہر آیت سے نکل آتی ہے۔ شان ابو طالب ہر آیت سے ٹپک ٹپک کے نکل رہی۔ ارشاد پروردگار ہے، یہ ذہنوں میں رہے، میں مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہے لا اقسم بہذا البلد،
بلد کہتے ہیں شہر، اور اس بلد سے مراد ہے شہر مکہ۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم، اقسم کا معنی قسم کھانا، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہ کھاتا۔ اس اللہ کو کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی جو خود بے عیب ہے، کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی؟ چنانچہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر میں کون آباد تھا؟ ظالم تھے، لٹیرے تھے، بتگر تھے، بت فروش تھے۔ اگر عرض کروں عتبہ تھا، عتیبہ تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا۔ ان کی وجہ سے کہا نہیں اے میرے حبیب، یہ مکہ اگر لائق قسم ہوا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ بھی اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرما دی اگلی آیت میں۔ اے میرے حبیب، میں نے شہر مکہ کی جو قسم کھائی ہے، نہ عتبہ کی وجہ سے، نہ عتیبہ کی وجہ سے، نہ شیبہ کی وجہ سے، نہ بت گروں کی وجہ سے، نہ بت فروشوں کی وجہ سے، نہ ظالموں کی وجہ سے، نہ لٹیروں کی وجہ سے، میں نے اس وجہ سے قسم کھائی ہے اے میرا حبیب انت حل بہذا البلد، یہ شہر اس لیے لائق قسم ہو گیا ہے کہ اس شہر نے تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے، قدموں کا بوسہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے قدم جس زمین پہ پڑ جائیں وہ زمین لائق قسم ہو جاتی ہے۔ دو چیزوں کی ضمانت، زبان کی، قدموں کی۔ اب تیسری چیز آئی اور میں اپنے موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہوں، ہاتھوں کی ضمانت۔ فرمایا میرے حبیب ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ جو آپ کنکریاں مار رہے ہیں نا، اے میرے حبیب وہ پہلی مجلس میں عرض کیا تھا ید اللہ، یہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے۔ اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں آپ مار رہے ہیں یہ آپ نہیں، یہ در حقیقت میں اللہ مار رہا ہے۔ کہ اللہ جس حبیب کے کام کو اپنا کام قرار دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور سورہ ضحیٰ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے حبیب کیا تو یتیم نہیں تھا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے پناہ دی۔ کیا اللہ زمین پہ آتا ہے؟ اللہ اپنے گھر میں کسی کو پناہ دیتا ہے؟ پناہ کس نے دی؟ حضرت ابو طالب نے پناہ دی۔ اللہ کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے حبیب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس ابو طالب کے کام کو اپنا کام قرار دے وہ کافر نہیں، وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ آواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غنی بنایا، غنی بنایا۔ دو یہ ایسی عظیم المرتبت شخصیات ہیں کہ آج تک نہیں قیامت تک اسلام ان کا مقروض ہے۔ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی، ان کا مقروض ہے۔ حضرت ابو طالب کی شان تو آپ نے سنی ہے، دو جملے عرض کر کے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام کیسے مقروض ہے۔ مورخین نے بڑے خوبصورت جملے لکھے، کہا سرکار دو عالم کی 11 ازواج مطہرات تھی، لیکن تمام ازواج مطہرات از روئے قرآن یہ امہات المومنین ہیں، لیکن فرمایا ایک فرق ایسا ہے جو خدیجہ میں اور ساری ازواج مطہرات میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ کہا وہ کیا فرق ہے؟ کہا تمام ازواج میں اگر کوئی کبریٰ کے مقام پہ پہنچا ہے تو وہ صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے، صرف
بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ایک کتاب کا نام ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. اس میں یہ فرق درج ہے کہ کیا فرق ہے. فرمایا کون ہے جناب خدیجہ؟ کہا فی زمان الجاہلیت یقال لہا طیبہ و سیدۃ القریش، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جس بی بی کو طیبہ کا نام دیا جاتا تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ باغاز بلند صلوات. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث بڑے جلی حروف میں موجود ہے کہ کون خدیجہ. اس میں روایت ہے یہ کہ المریم خیر من نساء زمانہا وخدیجۃ خیر من زمانہا، کہ حضرت مریم بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. اور ایک بڑا امتیازی اور عظیم المرتبہ فرق ہے. فرمایا ایک فرق یہ ہے کہ باقی ازواج میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں فرق یہ ہے، باقی ازواج وہ ہیں کہ جو رسول پہ فخر کرتی ہیں. توجہ میری طرف رہے. باقی ازواج وہ ہیں 10 کہ جو رسول پر فخر کرتی ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کی ازواج ہیں، ہمارا مقام بلند ہے، ہم کسی عام شخص کی زوجہ نہیں ہیں، ہم رحمت للعالمین کی زوجہ ہیں. کہا عام ازواج رسول پہ فخر کرتی ہیں اور جس پر رسول خود فخر کرے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد میں رہی ہیں آپ نے عقد ثانی نہیں کیا ہے. اور ایک فرق اور تاریخ نے لکھا ہے، کہا باقی ازواج میں اور جناب خدیجہ میں ایک اور بڑا جلی فرق ہے. کہا وہ کیا فرق ہے؟ کہا باقی تمام ازواج مطہرات کو اسلام نے پالا ہے، باقی تمام ازواج مطہرات کو اسلام نے پالا ہے، اور جس بی بی نے اپنے مال سے اسلام کو پالا ہے وہ صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور یہ روایت تو خلیفہ اول بھی کرتے ہیں کہ کیا کہ جب سرکار دو عالم کے عقد میں آئی نا جناب خدیجۃ الکبریٰ تو کیا کرتی تھیں کہ ہر روز صبح سونے اور جواہرات کا ڈھیر لگاتی تھی. کتنا ڈھیر، کتنا ڈھیر. ابو لہب نے سب سے پہلے سرکار دو عالم پہ الزام لگایا کہ عرب کی متمول اور مالدار خاتون سے مال کی وجہ سے مصطفیٰ نے شادی کی. اور بہت سارے مورخین نے، آج کل کے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ تو مالدار تھی ہی نہیں. میں کہوں گا آج کا مورخ تو آج کا مورخ تو ابو لہب سے بھی بدتر ہے. کم از کم وہ تسلیم تو کر رہا ہے کہ بی بی مالدار تھی، کم مالدار نہیں تھی. خلیفہ اول روایت کرتے ہیں کہ صبح سونے اور جواہرات کا ڈھیر لگاتی، اور کتنا ڈھیر تھا؟ 2 قد آدم. 2، اور وہ آج کل کے آدم نہیں، وہ دراز قد. جی ہاں، دراز کا 2 آدمی اگر کھڑے ہو جائیں تو اس ڈھیر کے پار نظر نہیں آتا تھا. اتنا ڈھیر، اور شام تک وہ ڈھیر ختم ہو جاتا تھا. وہ خود فرماتے ہیں کیسے؟ کہا جو آتا تھا بی بی خدیجہ ڈھیر لگا کر ایک ہی جملہ کہتی تھی. وہ کہتی تھی آؤ میں نے اللہ کے حبیب کا صدقہ نکالا ہے، آؤ کلمہ اسلام پڑھتے جاؤ اور اپنی جھولیاں بھرتے جاؤ. اپنی جھولیاں بھرتے جاؤ. بڑا احسان ہے اس بی بی کا.
بس اب لفظ آ گئے تو ایک اور جملہ عرض کرتا چلے. اللہ پروردگار عالم نے ہر نبی کی ہر بیوی کے عمل کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ہر زوجہ کے عمل کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج کے عمل کو اللہ نے شریعت کا حصہ بنایا. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کہ بعد میں آنے والے لوگ جیسے جیسے وہ آگے آ رہے ہیں ایک صلوات پڑھتے ہی مل کر آگے بارے دیگر صلوات پر محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے عمل کو شریعت کا حصہ بنایا. اور حضرت خدیجہ نے جب دعوت ازدواج بھیجی نا، اور آج تک نکاح کے اندر جو شرط ہے ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول مرد کی طرف سے ہوتا ہے. جو شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ تو اس عمل سے گزر چکے ہیں، اور جو کنوارے ہیں وہ گزریں گے. سنیں اس مسئلے کی فقہی حیثیت کیا ہے. ایجاب عورت کی طرف سے اور قبول مرد کی طرف سے. یہ اللہ نے کیوں شریعت میں رکھا ہے؟ اس کا نہ مکتب اہل بیت سے تعلق ہے، نہ مکتب اہل تسنن سے تعلق، اس کا اسلام سے تعلق. جو بھی مسلمان شادی کرتا ہے، جب اس کا نکاح ہوتا ہے، ایجاب پہلے ابتدا عورت کی طرف سے اور قبول مرد کی طرف سے. یہ اللہ نے حضرت خدیجہ کی سنت کو قیامت تک دائم رکھا. کیوں یہ سنت رکھی؟ توجہ میری طرف رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی بیوی کے ہر عمل کو شریعت کا حصہ نہیں بناتا. جیسے حضرت ہاجرہ، حضرت جب ابراہیم وہاں چھوڑ کے آئے حضرت اسماعیل کو، ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ ہے. جو حاجی جاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں. اس چکر کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ وہاں چھوڑ کر حضرت اسماعیل کو پانی کی تلاش میں کبھی صفا جاتی ہیں، غور سے سنیے گا، اور کبھی مروہ جاتی ہیں. بھائی ایک دفعہ آپ جب مثلا اس گیٹ تک پانی دیکھ کے آ جاتے ہیں، جب نہیں ملا پھر دوسرے چکر کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسری طرف پھر ایسا ہی بار بار چکر لگا رہے ہیں، 7 چکر لگا رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ آخر حضرت ہاجرہ اس صفا سے آگے کیوں نہیں گئی، مروہ سے آگے کیوں نہیں گئی پانی کی تلاش میں؟ اگر جب پانی جو تلاش کرنا تھا تو اسی باؤنڈری کے اندر کیوں رہی، صفا مروہ کے درمیان باہر کیوں نہیں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو خلیل تھے، حضرت خلیل نے حضرت ہاجرہ کے لیے ایک حد معین کی تھی، اسی حد کے اندر رہنا. لہذا وہ کبھی صفا میں جاتی ہیں دل کو تسلی دینے کے لیے، کبھی مروہ جاتی ہیں پھر تسلی دینے کے لیے صفا و مروہ جاتی ہیں. اور اللہ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک شریعت اور حج کا حصہ بنا دیا ہے. جو حاجی حج کرنے جائے اور صفا و مروہ میں سعی نہ کرے، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا ہے. معلوم ہوا ہے اللہ کسی نبی کی زوجہ کے عمل کو تب شریعت کا حصہ بناتا ہے کہ جب وہ شوہر کی معین کردہ حد کے اندر اندر رہے. میرے پاس اس سے اچھے الفاظ نہیں ہیں اس کو اشارے اور کنایے میں عرض کرنے سے. ہر نبی کی ہر زوجہ کے عمل کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا، مگر اس وقت بنایا
جب وہ شوہر کی بنائی ہوئی حد کے اندر اندر رہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے اس عمل کو اللہ نے قیامت تک کا حصہ بنا دیا ہے. جو بھی مسلمان شادی کرے ایجاب اور قبول ضروری. اور میں نے عرض کیا کہ یقال لہا طیبہ، زمانہ جاہلیت میں آپ کو طیبہ کہا جاتا ہے. مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر مہدی دوران تک ہم پورے سلسلے کو پاک مانتے ہیں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. توجہ میری طرف رہے. ہم اس پورے سلسلے کو پاک و پاکیزہ مانتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے تقلبک فی الساجدین. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو آپ کے نور کو سجدہ گزاروں کی پیشانی میں سے گزارا ہے. توجہ میری طرف رہے، چونکہ وقت مختصر ہے. اگر آپ داد مجھے نہ بھی دینا میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ بڑا اہم مطلب عرض کرنے جا رہا ہوں. کہا تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے نور کو سجدہ گزاروں کی پیشانی سے گزارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے نور کو جتنا پیچھے لے جائے کوئی بت پرست نہیں نکلے گا. اور اگلی بات عرض کروں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا لم ازل اتقلب من الاسلاب الطاہرات الی الارحام المطہرات، کہ اللہ پروردگار عالم نے مجھ محمد کے نور کو ہمیشہ پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نور جہاں جہاں سے گزرا وہ باپ بھی پاک ہے اور وہ مائیں بھی پاک ہیں. باپ بھی پاک ہیں اور مائیں بھی پاک ہیں. اب آئیے، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نے پاک صلبوں سے گزارا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پاک ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے اور اس کی ضد ہے مومن، اور مومن ہے پاک. مشرک نجس، مومن پاک. اور پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے گزارا. اس کا مطلب یہ ہے جن صلبوں سے گزارا ہے وہ پاک بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. توجہ میری طرف ہے، پاک بھی ہیں مومن بھی ہیں. فرمایا ما شجرتکم، آپ کا شجرہ کیا ہے؟ اور علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں اور علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف پاک پیغمبر تک نہیں، مکتب اہل بیت کی تصدیق ہے. وہ کہتے ہیں آدم سے لے کر مہدی دوران تک، مہدی دوران تک. دنیا نظام مصطفیٰ لانا چاہتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کو مکہ مدینہ میں تیار نہیں پڑا کہ لا کے یہاں فٹ کر دیں گے. نظام مصطفیٰ کے لیے محمد چاہیے اور وہ پردے غیب میں ہے. نظام مصطفیٰ کے لیے محمد چاہیے اور محمد پردہ غیب میں ہے. جب محمد آئے گا نظام مصطفیٰ ہوگا. یہ علامہ زمخشری کی تصدیق ہے مکتب اہل بیت کی. توجہ رہے، جب پاک پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ما شجرتکم، وہ اسلاب کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ پروردگار عالم نے مجھ نور محمد کو جب صلب آدم میں رکھا نا تو آدم پاک بھی ہے مومن بھی ہے. آدم کے بعد شیش میں رکھا، شیش مومن بھی ہے پاک بھی ہے. شیش کے بعد آنوش میں رکھا، آنوش پاک بھی ہے مومن بھی ہے.
انوش کے بعد کینان میں رکھا، کینان پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ کینان کے بعد ہلاہیل میں رکھا، ہلاہیل پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ہلاہیل کے بعد الیارد میں رکھا، الیارد پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ الیارد کے بعد متوشلخ میں رکھا، متوشلخ پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ متوشلخ کے بعد ملک میں رکھا، ملک پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ملک کے بعد نوح میں رکھا، نوح پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ نوح کے بعد سام میں رکھا، سام پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ سام کے بعد ارفخشند میں رکھا، ارفخشند پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ارفخشند کے بعد شالخ میں رکھا، شالخ پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ شالخ کے بعد آبر میں رکھا، آبر پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ آبر کے بعد فانے میں رکھا، فانے پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ فانے کے بعد ارغو میں رکھا، ارغو پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ارغو کے بعد شروع میں رکھا، شروع پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ شروع کے بعد ناہور میں رکھا، ناہور پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ناہور کے بعد تارخ میں رکھا، تارخ پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ تارخ کے بعد ابراہیم میں رکھا، وہ پاک بھی ہے مومن بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل میں رکھا، جو ذبیح اللہ بھی ہے، مومن بھی ہے، پاک بھی ہے۔ اسماعیل کے بعد کیدار میں رکھا، کیدار کے بعد حمل میں رکھا، حمل پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ حمل کے بعد نبت میں رکھا، نبت پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ نبت کے بعد ہلان میں رکھا، ہلان پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ہلان کے بعد ہمسی میں رکھا، ہمسی سے نکالا یسا میں رکھا، یسا میں ڈالا ادبن میں رکھا، ادبن سے نکالا عدنان میں رکھا، عدنان پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ عدنان سے نکالا ماد میں ڈالا، ماد پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ماد سے نکالا نزار میں ڈالا، نزار مومن بھی ہے پاک بھی ہے۔ نزار کے بعد الیاس میں ڈالا، الیاس مومن بھی ہے پاک بھی ہے۔ الیاس کے بعد مدرکہ میں ڈالا، مدرکہ پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ مدرکہ کے بعد خزیمہ میں ڈالا، خزیمہ کے بعد کنانہ میں ڈالا، کنانہ کے بعد نظر میں ڈالا، نظر مومن بھی ہے پاک بھی ہے۔ نظر کے بعد مالک میں ڈالا، مالک پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ مالک کے بعد فہر میں ڈالا، فہر کے بعد غالب میں ڈالا، غالب کے بعد لوی میں ڈالا، لوی پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ لوی کے بعد مرہ میں آیا، مرہ پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ مرہ کے بعد کلاب میں رکھا، کلاب کی پیشانی پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ کلاب کے بعد قصی میں رکھا، قصی مومن بھی ہے پاک بھی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کے دل پہ پھول کھلتا ہے اور کون اپنے مقدر کا ماتم کرتا ہے۔ اس کے بعد عبد مناف میں رکھا ہے، عبد مناف مومن بھی ہے پاک بھی ہے۔ عبد مناف سے نکالا ہاشم میں رکھا، ہاشم پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ہاشم سے نکالا عبد المطلب میں رکھا، عبد المطلب پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ فرمایا عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک تو صلب عبداللہ میں رکھا، ایک تو صلب ابو طالب میں رکھا۔ عبداللہ مومن بھی ہے پاک بھی ہے، ابو طالب مومن بھی ہے پاک بھی ہے۔ جو صلب عبداللہ میں تھا وہ محمد کی شکل میں رسول اللہ بن گیا، اور جو صلب ابو طالب میں تھا وہ علی کی شکل میں ولی اللہ بن گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، فرمایا میرے نور کو اللہ نے جہاں رکھا وہ پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ اب سمجھئے یہ شان ابو طالب ہے، پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ ہم نے علی کو مانا ہی اسی لیے ہے کہ یہ نور میں مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہے۔ اس کے بعد مذہب
اور دلیل چاہیے، میں نہیں مانتا اس سے بڑی دلیل ہوگی۔ یہ مذہب حق ہے، اور حق کو حق کیوں کہتے ہیں؟ پاک پیغمبر کی دعا ہے اس مذہب کو، فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، پھر فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے اللہ تو حق کو ادھر لے جا جدھر علی جائے، ادھر لے جا جدھر علی جائے۔ بہت ساری الجھنیں ہیں دماغ میں کہ حق کیا ہے، ہم نے لفظ حق سمجھا ہے، وہ چیزیں نہیں سمجھی جو حق ہے۔ یہ مذہب حق ہے، کیوں؟ آپ تلقینیں پڑھتے ہیں، انما جاء بہ محمد فہو حق، جو کچھ اللہ نے محمد کو دیا وہ سب حق ہے۔ ان الموت حق والسؤال منکر ونقیر فی القبر حق والبعث حق والنشور حق والمیزان حق والصراط حق وتطایر الکتب حق والجنت حق والنار حق۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں، کیا کیا حق ہے؟ ان الموت حق، موت حق ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدھر علی جائے ادھر حق جائے۔ اب نہ کہنا کہ جب موت آتی ہے تو علی نہیں آتا۔ بسم اللہ۔ اس لیے کہ موت حق ہے، اور موت نے ادھر جانا ہے جدھر علی جائے۔ اب نہ کہنا، اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ہارو حمدان من یمت یرانی، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا یا علی، دیکھتا تو منافق بھی ہے، کہا مومن دیکھے گا تو ذائقہ شہد سے زیادہ، اور منافق دیکھے گا تو زہر سے زیادہ۔ یہ ذائقہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے، قرآن کی آیہ مجیدہ ہے بھائی، لا رطب ولا یابس، ہم نے مکتب لیا ہی قرآن سے۔ لا رطب ولا یابس، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پتا ہے اس موت کو اللہ نے ذائقہ کیوں کہا ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بالکل صحتیاب ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ صحتیاب رکھے، آپ جب کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، کوئی کسٹرڈ کھایا، کوئی اور حلوہ کھا لیا، کچھ اور چیزیں کھا لی، آپ کو اس چیز میں جیسا ٹیسٹ ہے ویسا آتا ہے، ویسا آتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو ہو جائے بخار، آپ وہی حلوہ اسے کھلائیں، وہی حلوہ جو کل کھایا تھا اسے، ابھی کہے گا کڑوا ہے۔ کیوں؟ حلوے میں کسی نے مرچیں ڈال دی؟ نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا اس میں بیماری آ گئی۔ آپ سمجھنا کہ حلوہ وہی ہے، بیماری سے پہلے وہ میٹھا لگ رہا، بیماری کے بعد وہی کڑوا لگ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے بغض علی ابن ابی طالب۔ ہر بیماری کی جڑ ہے بغض حیدر، اور جس کے دل میں بغض حیدر ہے نا، اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ جبرائیل آتا ہے، مولا علی ایک جگہ سے زیادہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے تمہیں نوکر سمجھ آ گئے، آقا سمجھ نہیں آیا۔ جو زمیندار ہے، جس کا جائیداد سے کوئی تعلق ہے، ابھی ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے اگر زمین کا فرد بدلی کروانا ہو، اگر آپ نے لفظ استعمال کروں، اگر آپ نے انتقال کروانا ہو، اگر زمین کا مالک موجود نہ ہو تو زمین کا انتقال نہیں ہوتا۔ اگر بندے کا مالک علی نہ ہو تو اسرائیل روح کیسے قبض کر سکتا؟
فرمایا ان الموت حق، موت حق ہے، اور کیا حق ہے؟ ان البعث حق، قیامت کے دن اٹھنا حق ہے، والنشور حق، والمیزان حق، میزان حساب کتاب حق ہے، والصراط، وہ پل صراط حق ہے۔ ایک جملہ عرض کر کے آگے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا وَتَطَايُرَ الْكُتُبِ حق، قیامت کے دن جو عمل نامہ ملے گا نا وہ حق ہے۔ اور پھر آخری جملہ ان الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے۔ کہا جو دنیا میں علی علی کرتا ہے، جب محشر کا میدان لگے گا نا تو علی جنت اور جہنم سے ایک جملہ کہیں گے، فرمائیں گے یا ایتھا الجنت ھذا لکا وجہنم ھذا لکا، یہ جو دنیا میں علی علی کرتا تھا اس کا کھلا ہوا چہرہ تو لے لے، اور جہنم سے کہیں گے بغض علی سے سڑا ہوا ہے یہ تو لے لے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں یہ بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، یہ محبت علی کا یہی نتیجہ ہے۔ بلوغت کے بعد نہیں ملتی، بلوغت کے بعد جو واجب ہوتی ہے وہ شریعت ہے، اور بلوغت سے پہلے یہ جو جوش ولایت کا ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ بس میں اپنے مطلب کو کلوز کر رہا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میرا نور جہاں جہاں سے آیا، پاک بھی ہے مومن بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام بل ابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، کہ بندہ جو بھی آتا ہے بچہ دنیا میں وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ فطرت اسلام کی ہوتی ہے، فطرت توحید بھی اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، عدل بھی ہے، امامت بھی ہے۔ کہا پھر یہ کوئی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں بل ابواہ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کی پرورش کرتے ہیں نا، وہ جیسا چاہیں اسے بنا کے لے جائیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ، ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ، اور ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچہ۔ اب سمجھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو جسے پرورش کرے، اگر وہ پرورش کرنے والا مر جائے، اس لیے کہ بچے کے نظریات وہی ہیں جو پال رہا۔ اب شان ابو طالب ہر جگہ سے سامنے ہو رہی ہے۔ بچے کا دین وہی ہوگا جو ماں باپ کا دین ہے، بچے کے نظریات وہی ہیں جو ماں باپ کے دین ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے ابو طالب کے گھر تو دو ہی پلے تھے، یا محمد ہے یا علی ہے، ان میں سے ایک ہے نبیوں کا سردار اور ایک ہے ولیوں کا سردار۔ بس آخری جملہ اور گفتگو تمام۔ اور وہ کیا بھائی، یہ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب الکشاف میں لکھا ہے کہ پاک پیغمبر کا جس نے نکاح پڑھایا ہے وہ صرف ابو طالب ہے۔ اور جو عجیب جملہ لکھا جس میں مجھے بڑا لطف آیا، کئی بار پڑھا، وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے حضرت ابو طالب نے سرکار کا نکاح کب پڑھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، 25 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 40 سال میں اعلان رسالت کیا، اعلان رسالت سے 15 سال پہلے۔ اور جس نے 15 سال پہلے نکاح پڑھا اس نے کیسے پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس آخری جملہ، اور وہ یہ آگے تفسیر میرے استاد محترم کیا کرتے تھے، کہا کہ آپ کو اتنی سینس ہے کہ جب آپ نے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کا نکاح پڑھوانا ہو آپ کسے دیکھتے ہیں؟ نکاح خان ایک تو دولہے کا ہم مذہب ہونا چاہیے، نکاح خان
مسلمان ایک دولہے کا ہم مذہب ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ وقت کا عالم ہو، کسی جاہل سے نہیں پڑھواتے، وقت کا عالم ہو۔ کہا جب آپ کو پتا ہے آپ اپنے دولہے کے لیے ایسے کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کا ہم مذہب ہو، ہندو کا نکاح ہندو پڑھتا ہے، پریسٹ جو ہے اپنے عیسائی کا نکاح پڑھے گا، مسلمان کا پڑھتا ہے، جب آپ کو سینس ہے کہ آپ نکاح خان دولہے کے مذہب کے مطابق لاتے ہیں، اب سمجھو کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ابو طالب جاؤ مصطفیٰ کا نکاح پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ ہم مکتب ہے مصطفیٰ کے، ابو طالب ہم مکتب اور ہم مذہب ہے مصطفیٰ کے، اور پھر اپنے زمانے کے عالم کا نام ہے ابو طالب۔ بس گفتگو تمام۔ اس انداز میں شہید محسن نقوی نے خراج تحسین پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں حیدر ہو کہ حسنین ہو کہ سجاد خدا ہو، حیدر ہو کہ حسنین ہو کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کاظم، علی رضا کے بعد محمد تقی ہو کہ علی نقی، یا حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اس کا غالب سے ملے گا، اس گھر کے ہر فرد کا شجرہ ابو طالب۔ بس میری گفتگو تمام۔ آج ہم شکل پیغمبر کا پرسا ہے، کوشش کریں یہ جو 1 2 3 دن رہ گئے ہیں نا، بڑے خلوص سے اور بر وقت آئیں جناب زہرا کو پرسا دینے، اس لیے کہ 3 دن کے بعد نا آپ کا عشرہ تو ہو جائے گا ختم، اور علی کی بیٹی کے سفر 3 دن کے بعد شروع۔ کون علی اکبر؟ جب دنیا میں آئے نا، وقت بڑا مختصر ہے، جب دنیا میں آئے تو ہر بندہ مبارکبادی کے لیے جا رہا تھا، دیکھا جب سورج نے اپنا منہ چھپایا نا، رات کی تاریکی میں ایک بی بی چند بیبیوں کے جھرمٹ میں آئی، دروازے حسین پہ دستک دیا، کہا بھیا سب کو انعام دے رہے ہو، میں زینب بھی انعام لینے آئی، کہا بہن مانگیے، کہ آج کے بعد اکبر بیٹا تیرا ہوگا، پرورش میں زینب کروں، اور اس انداز سے پرورش کی تاریخ گواہ ہے۔ اور جب اکبر جوانی کو آئے نا تو مولا نے فرمایا اکبر ذرا میرے عباس ذرا میرے اکبر کو نا جنگ کرنے کے اسلوب سکھا دو، بتاؤ تلوار کیسے چلانی ہے، نیزہ کیسے چلانا ہے، تیر کیسے مارنا ہے۔ عباس نے جب اپنے شاگرد کو اسلوب سکھائے نا، ایک مرتبہ مصنوعی جنگ کرنے لگے، ریاض القدس کی روایت، مصنوعی جنگ کرنے لگے، فرماتے ہیں کہ اکبر میں تیری طرف مصنوعی جنگ میں نیزہ بڑھاتا ہوں، آپ اسے روک کر مجھے بتائیں کہ کس حد تک جنگی اسلوب پر مہارت ہوئی ہے۔ اور پس پردہ علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی عباس نے نیزہ بڑھایا نا، علی کی بیٹی غش کر گئی، فضا پلٹتی ہوئی آئی، کہا یا عباس بس رک جائیے، علی کی بیٹی غش کر گئی ہے، کہا مصنوعی جنگ میں بھی زینب اکبر کی طرف بڑھتا ہوا نیزہ نہیں دیکھ سکی۔ اجرکم اللہ۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل کی قربانی کے 6 مہینے بعد تک زندہ رہی، صرف چھری کا نشان دیکھا تھا۔ جب غسل کرنے لگے نا، کرتا اتارا، کہا بیٹا یہ کیا ہے، کہا بابا مجھے قربانی کے لیے لے گئے، کہا وہ تمہارا بابا کل چھری تیز کر رہا تھا، وہ آپ کے لیے تھی، کہا جی ہاں، کہا اللہ نے کہا تھا جو پسندیدہ چیز ہے اسے قربان کر دینا، لیکن چھری رکھی، پھر دمبا آ گیا، ذبح نہیں ہوا۔ جب یہ جملہ سنا
رکھنے تک بیوی سنتی رہی. آگے اسماعیل کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. پھر پوچھا بابا نے چھری رکھی تھی؟ جی ہاں رکھی تھی. بے ہوش ہو گئی. ایک طرف سے ابراہیم نے اٹھایا, ایک طرف سے اسماعیل نے لٹا دیا. اور جب بعد میں صحت یاب ہو گئی نا, اسماعیل کہتے تھے ماما آپ گھر میں چلا کریں نا, میں زندہ ہوں. کہا ابھی تو زندہ ہے, میں سوچتی ہوں اگر چھری چل جاتی. اے ہاجرہ کربلا, اے ابراہیم نینوا, کہ جب امام حسین نے عباس کو سوار کرایا نا, ہمارے استاد کہا کرتے تھے رکاب نے پڑھا بسم اللہ, زین نے کہا سبحان اللہ, اور لیلا نے پس پردہ کہا انا للہ. اجرکم اللہ. عباس کئی مرتبہ آئے, حضرت علی اکبر بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. فرماتے ہیں بیٹا تیرا نام علی ہے, مجھے بابا کا سہارا ملتا ہے. تو ہم شکل پیغمبر ہے, مجھے نانا کا سہارا ملتا ہے. جب اجازت ملی نے کہا جاؤ پردے میں پالنے والی ماں سے الوداع کر کے آؤ. جب خیمے میں گئے نا اور بیویوں سے کہا بی بی الوداع, بیویوں نے اب اکبر کے گرد حالہ بنا لیا, حلقہ بنا لیا. یہ وہ شہید ہے, باقی شہیدوں پر شہادت کے بعد ماتم ہوا ہے. اللہ آپ کی نوجوانوں کو علی اکبر کی جوانی کے صدقے زندہ و سلامت رکھے, نظر بد سے محفوظ رکھے. ابھی اکبر زندہ ہے, بیویوں نے واہ حسینہ واہ غربتا کا ماتم کرنا شروع کر دیا. اور نوحہ کیا پڑھتی تھی, یا اکبرا ارحم علی غربتنا, ہمارے اوپر رحم کر, ہم وطن میں نہیں ہیں, ہم پردیس میں ہیں. اجرکم اللہ. جب اجازت ملی نا باہر نکلے, کیا دیکھا اکبر جانا چاہتے ہیں. 4 سال کی بہن سکینہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے بھیا اکبر میں نہیں کہتی, معاف کیجئے گا, مجھے بہن بھائی کو کتنی محبت ہوتی ہے. کہا اکبر میں نہیں کہتی مجھے پیشانی کا بوسہ لینے دے, میں نہیں کہتی مجھے شانوں کا بوسہ لینے دے. اکبر ذرا اپنا پیر رکاب سے باہر نکالنا, میں تیرے پیر کو چوم کے سہارا لے لوں گی. اجرکم اللہ. گھوڑے پہ سوار کرایا. اب میدان میں جب جانے لگے نا اور مولا حسین نے دعا مانگی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے اللہ تو گواہ رہنا میں اس قوم کی طرف وہ بھیج رہا ہوں جو شکل میں, گفتار میں, کردار میں میرے نانا رسول اللہ جیسا. اور جب اکبر چلنے لگے نا, راوی کہتا ہے ادھر سے اکبر کا گھوڑا چلا, ادھر سے حسین کے قدم چلے. جیسے اکبر کے گھوڑے کے قدم تیز ہوتے ہیں نا, حسین اور تیز ہوتے ہیں. آخر میں حسین بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے نا کہا محلن محلن علی اکبر, ذرا رک جا. اکبر نے کہا بابا خود ہی تو روانہ کیا ہے, کیوں بلا رہے ہیں. نے کہا اکبر کاش تیرا کوئی ہم شکل پیغمبر بیٹا ہوتا, میں پوچھتا کیسے رخصت کیا جاتا ہے. میدان کو گئے نا, پھر مولا لیلا کے خیمے میں آئے اور کہا لیلا تو دعا کر, میں حسین آمین کہتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ میرے اکبر کو واپس پلٹائے. لیلا نے دعا کی ہے یعقوب کو یوسف ملانے والے اللہ. اتنے میں اکبر پلٹ کے آئے اور کہتے ہیں یا ابتا العطش قد قتلنی وسقل الحدید قد حدحدنی هل لی شربۃ من الماء. بابا پیاس جگر کباب کر رہی ہے, کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے. اکبر جانتے تھے وہ بابا جو بے موسم پھل منگا دیتا ہے, ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے گا. جب یہ سوال کیا نا فرمایا ادنو منی, میرے قریب ہو, ادخل لسانک فی فمی, اپنی زبان میرے منہ میں ڈالنا. جب منہ میں ڈالی اکبر نے فوراً ہٹا لی. کہا بابا یہ تو آپ کی اور زیادہ خشک ہے. کہا اکبر اب نانا حوض کوثر پہ سوار کرائیں گے, وہاں سیراب کرائیں گے. چنانچہ دوسری مرتبہ رخصت کی. آخری جملہ ہے, وقت تمام ہے میرا. جب اکبر گئے نا میدان کو, اب اکبر ایک ضرب سے زمین پر نہیں آئے,
اکبر کے حلق میں لگا، ایک تلوار اکبر کے سر پہ لگی ہے، اور ایک نیزہ حسین ابن نمیر کا وہ اکبر کی سینے چھاتی میں لگا، اور گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کرنا آواز لگائی، یا ابت ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ حسین اپنی مسند سے اٹھے، آنکھوں کا نور چلا گیا، خیمے کی تنابوں سے پیر الجھا، حسین گر پڑے۔ آخری جملہ سنیے گا کہ حسین کیسے پہنچے اکبر کی لاش پہ، جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے نا، اکبر کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں، اور کہاں اترایا میرا بیٹا اکبر؟ منہ پہ منہ رکھ کے کہا، دنیا بعد کلافا، اکبر تیرے بعد میرا دنیا زہر لگتی ہے۔ ایک مرتبہ روح کفوں سے انصری سے پرواز کر گئی، آخری جملہ، اور جب اکبر کی چھاتی سے بچی نکالنے لگے نا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا بچی میں رکھا، نکالنے کے لیے آسمان کو دیکھا، کہا اے خلیل خدا، تو نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے کے لیے آنکھوں میں پٹی باندھی تھی نا، آج دیکھ خلیل کربلا اکبر کی چھاتی سے بچی کا پھل نکال رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، ماتم حسین